بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة فی النار. ہمارے ہاں ایک لفظ عام استعمال ہوتا ہے، او جی قیامت کے روز ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے حوض کوثر پر ملاقات کریں گے. ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ ایک حوض ہے جس کا نام کیا ہے؟ کوثر. یہ بات درست نہیں ہے. آج کا ہمارا موضوع حوض، اور میں آگے جا کے بتاؤں گا کہ حوض الگ چیز ہے، کوثر الگ چیز ہے، ان میں ایک سے زیادہ فرق ہے. سب سے پہلے جو بات سمجھنے والی ہے، حوض کا معنی ہے کسی چیز کو جمع کرنا، اور شرعی طور پر اس کی تعریف یہ ہے کہ پانی کا ایک بہت بڑا مجموعہ جسے رب کائنات قیامت کے روز حشر والی زمین پر رکھیں گے، جہاں صرف اور صرف ایمان والوں کو ہی داخلہ نصیب ہوگا. اب وہ کتنا بڑا ہے یہ باقی باتیں بعد میں انشاءاللہ. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ قیامت کے مظاہر میں سے حوض ایک ایسی چیز ہے جس کا تذکرہ قرآن مجید میں موجود نہیں. اب اس حوالے سے ضروری نہیں کہ جس چیز کا تذکرہ قرآن میں نہ ہو ہم اس کا انکار کر دیں. مجھے کل ہی ایک سوال آیا، جس صدقۃ الفطر کا ذکر قرآن میں ہے؟ میں نے کہا جی بالکل ہے. کہتے ہیں کہاں؟ میں نے کہا اللہ نے 81 مقامات پر ارشاد فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی بات مانو اور نبی علیہ السلام کی بات مانو. میں نے کہا قرآن کہتا ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو چیز نبی علیہ السلام دیں وہ لے لو، جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ. تو میں نے کہا صاف اور سیدھی بات ہے، میرے نزدیک تو حکم کے اعتبار سے قرآن و حدیث میں کوئی فرق نہیں. 30 سے زیادہ صحابہ کرام سے حوض کے بارے میں احادیث وارد ہیں، بلکہ بعض علماء تحقیق تو فرماتے ہیں کہ جن صحابہ کرام سے حوض کے بارے میں احادیث وارد ہیں ان کی تعداد 80 سے زیادہ ہے، اور ان میں سے 20 کا تعلق صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے ساتھ ہے. اب ظاہر بات ہے اتنی لمبی چوڑی بات تو یہاں نہیں کی جا سکتی علمی حوالے سے. مثال کے طور پر صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انا فرطکم علی الحوض، میں حوض پر تمہارا انتظار کروں گا. آپ خود سوچیں، جن لوگوں کا نبی علیہ السلام انتظار کریں گے، مر چلے نا اسی، میں تو الحمدللہ اتنے ماحول ہی نہیں پیدا ہونے دیتا، ورنہ یقین جانیے رمضان کے مہینے میں آخری عشرے میں تا راتوں میں
ہر مسجد کے اندر 3 ٹولیاں بنی ہوئی ہیں. پیپل پارٹی والے ادھر بیٹھے نے, نون لیگ یہ ادھر بیٹھے نے, پی ٹی اے والے ادھر بیٹھے نے. وہ جتی چلن رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. حالانکہ ان ظالموں نے قیامت کے روز ہمارے لیے کچھ کرنا, لیکن ہمیں فکر کس کی ہونی چاہیے؟ اس ہستی مقدسہ کی جنہوں نے خود فرمایا کہ میں حوض پر تمہارا انتظار کروں گا. اور ایک اور روایت جو کہ صحیح بخاری صحیح مسلم میں ہی ہے, فرمایا جس نے ایک دفعہ اس حوض سے پانی پی لیا اس کو دوبارہ پیاس نہیں لگے گی. یہاں 2 باتیں ذہن میں رکھیے. ایک ہوتا ہے انسان پیاس کی وجہ سے کوئی چیز پیتا ہے, اور ایک ہے انسان کا جی چاہتا ہے کسی چیز کو پینے کو. 2 الگ الگ چیزیں ہیں. پیاس ایک طلب ہے, لیکن ویسے دل کرتا ہے یار بندہ فلاں چیز پی لے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر حوض سے پانی پینے کے بعد پیاس بجھ جائے گی تو جنت کے مشروبات انسان پیے گا نہیں. اب آتے ہیں اگلی بات کی طرف کہ حوض اور کوثر میں فرق کیا ہے. سب سے پہلے حوض جہاں حشر بپا ہوگا, جہاں اللہ تعالیٰ حکم دیں گے حوض کو اتارا جائے گا, جبکہ کوثر جنت میں ہے. دوسری چیز, حوض کا تذکرہ قرآن مجید میں نہیں, جبکہ کوثر کا تذکرہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر. تیسرا فرق, کوثر حوض سے کہیں زیادہ وسیع ہے. کوثر حوض سے کہیں زیادہ وسیع ہے. چوتھا فرق, کوثر اصل ہے جبکہ حوض اس کی شاخ ہے. یہ آپ کی موترے والی بمبا والی دونوں نہریں کہاں سے نکل رہی ہیں؟ ہیڈ مرن سے. ٹھیک ہے یا نہیں؟ بمبا والے آگے پھر آگے ان کی شاخیں بن جاتی ہیں, ایک ندی پر چلی گئی اور ایک ڈسکا کی طرف آ گئی, ہے نا. تو پھر اصل کیا ہوا؟ دریائے چلا دو. تو حوض فرع ہے, شاخ ہے, کوثر کیا ہے؟ اصل ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ حوض بھی دراصل اس میں جو مشروب ہے وہ کہاں سے آئے گا؟ کوثر سے, جو کہ جنت کی نہر ہے. پانچواں فرق جو آپ کو حیران کر دے گا, کوثر وہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے. پھر ایک دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو کوثر نہ لیکن غلطی حوض کوثر نہیں کہنا, ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی. بات کی سمجھ آ گئی؟ آج کے بعد حوض کوثر کا لفظ نہیں استعمال کرنا, ٹھیک ہے؟ کیونکہ حوض نہیں, حوض محدود چیز ہے تھوڑی سی. کوثر نہر ہے, بہت بڑی دریا ہے, تو نہر کو دریا کو حوض نہیں کہا جاتا. ٹھیک ہو گیا؟ جبکہ حوض ہر نبی کا اپنا اپنا ہوگا, اور اس کے لیے پھر نبی علیہ السلام کی حدیث ہے سنن ترمذی میں, جو کہ بظاہر صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں, لیکن مختلف احادیث کو جمع کرنے کے بعد یہ حدیث حسن درجے کی بن جاتی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان لکل نبی حوضا, ہر نبی کا ایک حوض ہوگا, اور پھر قیامت والے دن ہر نبی دیکھے گا کہ کس کے حوض پر اس کے ماننے والے زیادہ ہیں. تو فرمایا سب سے زیادہ لوگ کہاں ہوں گے؟ نبی علیہ السلام کے حوض پر. تو یہ 5 فرق ہیں حوض اور کوثر. یقیناً یہ بات آپ کے لیے نہیں ہے, لیکن ظاہر بات ہے دلائل کے سامنے ہم تو بے بس ہیں. ایک مسلمان کا مزاج کیا جی, وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. کسی مومن مرد یا کسی مومن عورت کے لیے یہ جائز نہیں ہے
جب اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے وہ بھاجی میں تو شرط لکی انج کردا آ رہا، اچھا ساری دنیا جڑے کرن لئی پاگل ہی ہے، یہ مطلب ہے کہ میرا کام نہیں ہوا پھر میں غلط ہی ہوں۔ وہ بھائی شریعت آپ کی پابند نہیں، آپ کو شریعت کا پابند ہونا پڑے گا۔ اب آئیے اگلی بات، وہ بات کیا ہے؟ حوض نبی علیہ السلام کا جو ہے اس کی صفات کیا ہے؟ بہت ساری، مختصر سن لیجئے، میں آپ کے سامنے 10 رکھنے لگا ہوں۔ سب سے پہلے اس کی لمبائی اتنی زیادہ ہے کہ 1 مہینہ انسان چلتا رہے تو تب مسافت طے ہوگی۔ میں گھوڑے کی، اونٹ کی سواری کی بات نہیں کر رہا، ایک انسان کی پیدل چلنے کی رفتار کتنی ہے جی؟ پتہ ہے؟ 15 کلومیٹر فی گھنٹہ۔ ایک آدمی نارمل انداز سے چلے نا تو 1 گھنٹے میں کتنا سفر کرے گا؟ 15 کلومیٹر، 15 ضربے 24 اور 24 ضربے 30 کر لیں آپ تو خود بخود پتہ چل جائے گا وہ کتنی اس کی مسافت ہے۔ اس کی دوسری صفت یہ ہے کہ اس کی چوڑائی بھی 1 مہینے کی مسافت ہے۔ اور اس سے تیسری بات ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ وہ حوض مربع ہے یا مستطیل جی؟ مربع ہے، اور اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے۔ چوتھی صفت۔ پانچویں صفت، اس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ چھٹی صفت، اس کی خوشبو کستوری سے زیادہ پیاری ہے۔ ساتویں خوبی، اس کا پانی برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے۔ آٹھویں خوبی، جو اس سے پی لے گا، حالانکہ میں آپ کو بتا دوں ہمارے ہاں یہ گرمی ابھی آنے والی ہے نا، ہماری قوم نے مر جانا ٹھنڈا پانی پی پی کے، اور اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ ٹھنڈا پانی پی کے پیاس بجھتی نہیں، بڑھتی ہے نا۔ لیکن جو حوض ہے اس کا مشروب پی کے ٹھنڈا ہوگا لیکن پی کے دوبارہ پیاس نہیں لگے۔ اور 9ویں خوبی یہ ہے کہ اس کے پیالے آسمان کے ستاروں کی طرح ہیں۔ صحیح حدیث میں آتا ہے اکثر من نجوم السماء، آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہے۔ انسان نے تو آج ڈسپوزیبل گلاس ایجاد کیا نا، ڈسپوزیبل کراکری ایجاد کی۔ نبی علیہ السلام 1500 سال پہلے بتا گئے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ جس پیالے سے، جس برتن سے جو پانی پیے گا کوئی اور اسے استعمال نہیں کرے گا۔ اور 10ویں خوبی، وہ جو اس کے برتن ہیں نا اس کے 2 پرنالے ہیں، ایک سونے کا ہے اور دوسرا چاندی کا ہے، اور یہ دونوں پرنالے جنت سے آ رہے ہیں، اور ایک روایت میں ہے وہ کوثر سے آ رہے ہیں، اور وہاں سے شدت کے ساتھ پانی آ رہا ہے۔ بھائی عابد کی ریت نہ سمجھیں استاد جی، اتنی دنیا نبی علیہ السلام کے دور تو لگ کے تھے، قیامت تک مسلمان تھے کروڑوں ارباں خربوں کے پانی مک نہیں جائے گا، اس کا پانی کبھی بھی ختم نہیں ہوگا۔ اب اس بارے میں ایک دلچسپ بات سن لیجیے، اور وہ یہ کہ مسافت کے بارے میں احادیث مختلف ہیں۔ مثال کے طور پر ایک شہر ہے ایلا، آج بھی ہے، وہاں سے لے کر مکہ تک، یہ اردن میں ہے شہر۔ دوسری روایت میں ہے یہ ایلا سے لے کر صنعاء، یمن کا دارالحکومت، وہاں تک ہے۔ ایک روایت میں ہے ایلا سے لے کر عمان تک ہے، عمان مسقط جیسے آپ کہتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے یہ عدن تک ہے، اور عدن یمن کا شہر ہے۔ ایک روایت میں ہے یہ جحفہ تک ہے، اور جحفہ سعودی عرب میں ہے۔ ایک روایت میں ہے یہ صنعاء سے لے کر یمن تک ہے۔ ایک روایت میں ہے یہ صنعاء سے لے کر بصرہ تک ہے، اور ایک روایت میں ہے یہ مکہ سے لے کر عمان نہیں، عمان جو کہ اردن کا دارالخلافہ ہے، وہاں تک ہے۔ اور ایک روایت میں ہے یہ عدن سے لے کر عمان تک ہے۔ اب مزے کی بات، آج کے سائنسی دور میں آپ گوگل میپ کھول لیں اور یہ جتنے شہر میں نے نام لیے نا، ان کا آپس کا فاصلہ ماپ لیں، برائے نام فرق آپ کو ملے گا۔ وجہ اس کی اللہ کا قرآن، نبی علیہ السلام کی حدیث، اس میں کبھی تضاد نہیں ہو سکتا۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ یہ جریا سے لے کر ادرح تک ہے،
اور جریا یا جربا اور اطرح یہ شام کے دو شہر ہیں۔ بعض روایات میں ہے یہ کعبہ سے لے کر بیت المقدس تک ہے، اور اس سے پہلے میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ اس کی لمبائی اور چوڑائی 1 مہینے کے برابر ہے۔ ہم اس کا سادہ ترین مفہوم یہ لے سکتے ہیں کہ اس کی لمبائی چوڑائی اتنی ہے کہ جتنی مرضی دنیا آ جائے، جتنے مرضی لوگ آ جائیں، وہاں پر ازدحام نہیں ہو سکتا، رش نہیں ہو سکتا۔ جس کا سب سے بڑا ثبوت کیا ہے؟ دنیا کے بڑے بڑے ایئرپورٹس آپ دیکھ لیں۔ بٹی صاحب آپ تو سفر کرتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم نے بھی سفر کیا۔ دنیا کے بڑے بڑے ایئرپورٹس پر آپ دیکھ لیں، ایک ایک وقت میں 10-10 ہزار، 20-20 ہزار، 50-50 ہزار لوگ آتے ہیں۔ دبئی کا ایئرپورٹ وہ ہے جس میں 1 گھنٹے میں 40-40 جہاز اترتے ہیں۔ کیا ہر بندے کی امیگریشن ہوتی ہے یا نہیں؟ کیا ہر بندے کو کھانے پینے کو ملتا ہے کہ نہیں؟ کیا ہر بندے کو پراپر سہولت ملتی ہے یا نہیں؟ تو یہ انسان کا نظام ہے، تو رب کائنات کا نظام کیسا ہوگا؟ اب بعض لوگوں نے اس اختلاف کو بنیاد بنا کر انکار کرنے کی کوشش کی، اور انکار کی وجہ کیا ہے کہ اسی جو مرضی کرتے رہیے، نہ حوض، نہ قیامت، نہ حشر، نہ حساب۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ بنیادی طور پر سازشی لوگ ہیں جن کا مقصد صرف اور صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے اندر تشکیک پیدا کرنا ہے۔ اب اس مناسبت سے ایک بڑی زبردست حدیث جو کہ بعض لوگوں کو بہت زیادہ تکلیف دیتی ہے، آپ سن چکے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا انا فرطکم علی الحوض، میں حوض پر تمہارا انتظار کروں گا۔ اب صحابہ تھے، دل میں بات آ گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا زیادہ لوگوں کا ازدحام ہوگا، وہاں پر آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ فرمایا میرے صحابہ، میری امت کو اللہ نے ایک ایسا اعزاز دیا ہے جو کسی اور امت کے نصیب میں نہیں ہے۔ آقا جی وہ کیا؟ فرمایا میری امت وضو کرتی ہے، ان کے ہاتھ پاؤں ماتھے قیامت کے روز چمک رہے ہوں گے۔ اور حدیث کے لفظ ہیں جہاں تک وضو کا پانی جاتا ہے وہاں تک چمک جو ہے وہ جاتی ہے۔ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو حدیث ہے نا، من اراد ان یطیل غرتہ فلیفعل، جو چاہتا ہے کہ اس کی چمک زیادہ ہو جائے تو وہ زیادہ کر لے۔ تو روایات میں آتا ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ کندھوں تک بازو دھو لیا کرتے تھے۔ کس وجہ سے؟ کہ میری کونیوں تک نہیں بلکہ میرے قدوں تک بازو چمک رہے ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ اکبر، لیردن علی اناس من اصحابی حتی اذا عرفتهم اختلجوا دونی۔ حدیث پڑھ رہا ہوں کہ میرے پاس کچھ میرے امتی آئیں گے، یہاں تک کہ جب میں انہیں پہچان لوں گا تو میرے اور ان کے درمیان رکاوٹ کھڑی کر دی جائے گی۔ فَأَقُولُ یا رب امتی امتی، میں کہوں گا الہ العالمین یہ میری امت ہے، ان کو آنے دیجیے۔ اور ایک روایت میں ہے اصحابی اصحابی، یہ تو میرے ساتھی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا انک لا تدری ما احدث بعدک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پتہ نہیں ان کا جرم کیا ہے، ان ظالموں نے آپ کے دنیا سے جانے کے بعد آپ کے دین کا حلیہ تبدیل کر کے رکھ دیا۔ آپ کو پتہ امام سفیان نے کیا فرمایا تھا؟ بڑی قیمتی بات، کہتے ہیں البدعۃ احب الی الشیطان من المعصیہ، بدعت شیطان کو چوری سے، ڈاکے سے، زنا سے، قتل سے زیادہ عزیز ہے۔ کیوں جی؟ اس وجہ سے کہ جو بندہ چوری کرتا ہے اسے پتہ ہے یہ کیا ہے، گناہ ہے نا، مجبوریاں پیش کر دے۔ جو ڈاکہ مارتا ہے، زنا کرتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ یہ گناہ ہے، اس کے چھوڑنے کا امکان موجود ہے۔ سوال یہ ہے کہ بدعت کرنے والا بدعت کو گناہ سمجھتا ہے بلکہ الٹا کیا سمجھتا ہے؟ ثواب سمجھتا ہے۔ اور دوسرے لفظوں میں وہ اتنی بڑی جرت کر رہا ہے کہ وہ بغیر بولے ہوئے یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے دین مکمل نہیں کیا،
یا اللہ نے تو مکمل اتارا تھا، نعوذ باللہ نبی علیہ السلام نے دین مکمل ہم تک نہیں پہنچایا، یہ چیز دین کا حصہ تھی، اس لیے میں اپنی طرف سے یہ شامل کر رہا ہوں۔ تو اس وجہ سے بدعت شیطان کو چوری، ڈاکے، بدی، بدکاری، زنا کی نسبت کیا ہے؟ زیادہ عزیز۔ اور ایسے لوگوں کا انجام کیا ہے؟ ان کو قیامت والے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوض سے پانی نصیب نہیں ہوگا۔ حدیث کے لفظ ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب میں یہ بات اللہ تعالیٰ کی سنوں گا کہ انک لا تدری ما احدث بعدک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے جانے کے بعد ان ظالموں نے کیا کیا، میں کہوں گا سحقا سحقا لمن بدل بعدی، دفع ہو جاؤ دفع ہو جاؤ جس نے میرے دین کو تبدیل کر کے رکھ دیا۔ استاد جی مجھے جمعرات کی کھیر لڑتی ہے یا 11ویں کے چاول مجھے بد پرہیزی کرنے سے خرابی پیدا کرتے ہیں؟ مجھے تو میٹھا ویسے بڑا پسند ہے، کیا مجھے اس بات کی تکلیف نہیں کہ میرے والد صاحب دنیا سے چلے گئے، میں بھی سال کے بعد ان کا ختم دلاؤں؟ مجھے میلاد کی جھنڈیاں لگاتے ہوئے، جلوس نکالتے ہوئے کیا تکلیف ہے؟ اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا اگر میں جلوس کڈنا چاہواں تے ایڈا بڑا جلوس کڈن تواڈے کنویں کی تے کی تواڈے سیالکوٹ دی ہسٹری چ کسی نے کڈیا ہوا ہے، لیکن میں ایسا نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ کام میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں کیا۔ میرے آقا علیہ السلام کے صحابہ جن کی دین کے ساتھ محبت کے مقابلے میں میری دین کی محبت 100واں، لاکھواں، کروڑواں، اربواں، کھربواں حصہ نہیں تھی، نہیں ہے، انہوں نے یہ کام نہیں کیا۔ سمجھ آ گئی؟ کل 7، 10، 40 برسیاں، 11ویں، مجھے ان سے کیا تکلیف ہے؟ کسی نے میرے کو رنگ کھانا، لیکن میں یہ کام نہیں کر سکتا کیونکہ یہ عبادت سمجھ کر کیا جاتا ہے، اور دین میں نیا کام ایجاد کر کے اسے عبادت سمجھنا کیا ہے؟ بدعت ہے، اور کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت کیا ہے؟ گمراہی ہے، وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی کا انجام قیامت والے دن سحقا سحقا، دفع ہو جاؤ۔ وہ ظالمہ تجھے شرم نہ آئی؟ میرا دین مکمل نہیں تھا جو تو نے اپنی طرف سے یہ نیا ایڈیشن دین کے اندر شامل کر دیا؟ اور ایک اور بات ذہن میں رکھیے گا، بدعت کبھی باندھ نہیں ہوتی، بدعت ہر 6 مہینے کے بعد نیا بچہ جنم دیتی ہے۔ مثال کے طور پر کبھی آپ نے آج تک یہ سنا تھا کہ کسی نے قبر پر اذان کہی ہو مردے کو دفن کرنے کے بعد؟ ہاں نہیں یاد ہے نا، کچھ عرصہ پہلے کی، کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے۔ پھر کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مردے کو دفن کرنے کے بعد قبر پہ کھڑے ہو کے یہ تاکید کرنا، او بھائی جان کلمہ پڑھو جویں دنیا چ پڑھتے ہوندے سو، کیا یہ نبی علیہ السلام سے ثابت ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن اور پھر اب ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، باقاعدہ سوشل میڈیا پر اشتہارات آتے ہیں، مناسب ہدیے پر اپنے فوت شدگان کی قضا نمازیں پڑھوائیں۔ کیا مطلب؟ وہ تسی مرو جا کے سانو کد نال کر دے پیسے۔ تو بدعت کبھی باندھ نہیں ہوتی، ہر سال ایک نیا بچہ دیتی ہے۔ حوض کی مناسبت سے یہ بتانا ضروری ہے کہ بدعت کرنے والے شخص کو قیامت کے روز نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوض سے پانی نصیب نہیں ہوگا۔ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ کل ہم پل صراط کی بات کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔